بی اے پارٹ 2 کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کو گزشتہ لیکچر میں گلہائے فارسی پڑھا رہا تھا اور پروین خانم اعتصامی کی سوانح حیات اور ان کی شاعری کے بارے میں جو مضمون تھا وہ میں نے پڑھایا تھا۔ آج اس سے آگے یہ جو اقتباس ہے یہ رقعات عالمگیری، مغل بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں جو خطوط لکھے گئے ان کا ایک انتخاب، اور اس میں سے یہ ایک خط کا حصہ ہے جو مجھے آپ کو پڑھانا ہے۔ لکھتے ہیں فرزند عالی جاہ، کہتے ہیں میرے بلند مرتبہ بیٹے، باظہار جاسوساں معلوم شد، کہتا ہے جاسوسوں کی، مخبروں کی خبر سے، اطلاع سے یہ معلوم ہوا کہ شاہراہ از بہادرپور تا خجستہ بنیاد خالی از خاطرہ نیست، کہ ہائی وے، شاہراہ کہتے ہیں ہائی وے کو، از بہادرپور سے، خجستہ بنیاد پرانی بنیاد والی یعنی اورنگ آباد تک، اورنگ آباد کا فارسی ترجمہ کر دیا ہے یہ، اورنگ آباد، بہادرپور سے اورنگ آباد تک جو شاہراہ ہے، ہائی وے ہے، وہ خالی از خاطرہ نیست، خطرے سے خالی نہیں ہے، اس پر آمد و رفت کرنا جو ہے وہ چین کے ساتھ یا اطمینان کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ قطع الطریقاں مال بیوپاریاں و مسافراں بغارت میں برند، کہتے ہیں جو راستے کے لٹیرے ہیں، چور ہیں، وہ تاجروں کا مال، بیوپاریاں، بیوپار مانے تجارت، بیوپاریاں تجارت کرنے والے، تاجر، کہتا ہے مال بیوپاریاں تاجروں کا مال، و مسافراں اور مسافروں کا سامان، بغارت میں برند لوٹ لیتے ہیں، و متروویں بامنیت نمی تواند آمد و رفت نمود، کہتے ہیں اس وجہ سے چلنے والے امن کے ساتھ اس راستے پر آ جا نہیں سکتے۔ ہر گاہ در قرب لشکر ما شما این حال بودا باشد، ہر گاہ جب کبھی در قرب لشکر ما میرے لشکر کے قریب، شما اور تمہارے لشکر کے قریب، این حال بودا باشد یہ حال ہوگا، وائے برحال ترق و دور دست، تو کہتے ہیں پھر سوچو کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کا جو ہے وہ حال کیا ہوگا، جب ہمارے لشکر کے قریب کے علاقوں میں جو ہے وہ اس طرح کا فساد پھیلا ہوا ہے تو دور دراز کے علاقوں کا تو اللہ ہی مالک ہے، وہاں کتنی لوٹ پاٹ ہو رہی ہوگی یہ کیا پتہ۔ و معلوم شود کہ منیہان اخبار معتبر باں فرزند نمی رساند، کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخبر، خبر دینے والے، جاسوس تم کو، اے میرے فرزند تم تک جو ہے وہ صحیح اطلاعات یا خبریں نہیں پہنچا رہے ہیں۔ از آجا کے غفلت و بے پرواہی خلاف طریق ریاست و جہاں بانی است، کہتے ہیں اس طرح کی لاپرواہی اور غفلت، خواب میں پڑے رہنا، سوئے رہنا، بے توجہ رہنا، خلاف طریق ریاست و جہاں بانی است، کہتا حکومت کے، قانون کے اور قاعدوں کے خلاف ہے، اس طرح سے حکومت اور سلطنت نہیں چلتی۔ کاتبان جدید بتحدید تعین نمایند، کہتا ہے نئے خبر لکھنے والوں کو متعین کرو، ان کا تقرر کرو، وعملہ پیشیراں بسزا رسانند، اور کہتا ہے جو پرانا عملہ ہے، اسٹاف ہے، اس کو سزا دو۔ فوجے، یہ خوجے نہیں ہے، فوجے، فوج کے ساتھ یہ لگ گیا تو یعنی ایک فوج مستعد مقرر سازند، اور کہتا ہے ایک فوج، ایک لشکر کی ٹکڑی جو ہے وہ مقرر کرو، چاق اور چوبند، کہ استیصال مفسداں از بے خوبن کردہ، جو فساد پھیلانے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔
شاہراہ از شر جماعت رہزنہ پاک سازند، اور راستے کو لٹیروں کے شر سے پاک کرے۔ ننگے بے عملی تاکہ گوارا تواں کرد، کہتا ہے بے عملی کی، سستی کی، کاہلی کی بدنامی کہاں تک جو ہے وہ برداشت کی جائے۔ من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود باش، کہتا میں نہیں کہتا کہ نقصان کرو یا فائدے کے چکر میں رہو۔ ایز فرصت بے خبر در ہر چواشی جود باش، کہتا ہے فرصت میں بیٹھنے والے نادان، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، کاہلی مت کرو، سستی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسرا جو سبق ہے یہ بھی انتخاب ہے، یہ ایک سفر نامہ۔ ناصر الدین شاہ قاچاری خاندان کا ایک بادشاہ تھا ایران کا، ناصر الدین شاہ اس کا نام تھا۔ اس کے سفر نامے سے یہ حصہ انتخاب لیا ہے۔ چوں وقت حرکت راہ آہن رسیدہ بود، جب لوہے پر چلنے والی راہ آہن کہتے ہیں لوہے کو، راہ مانے راستہ، کہتا ہے جب لوہے پر چلنے والی کے حرکت کرنے کا وقت آیا، یعنی جب ٹرین کے چلنے کا وقت آیا، آمدیم بگار، ہم سب اسٹیشن آئے، سوار ترن شدہ، کہتا اور ٹرین پر بیٹھے، آدریم تا گارے شہر، تاکہ جو ہے وہ شہر کے بڑے اسٹیشن تک پہنچیں۔ از ترن بکالسکا نشستہ راندیم، اور ٹرین سے جو ہے وہ کالسکا پر جو ہے وہ بیٹھیں، یعنی ایکسپریس ٹرین یا اس سے جو ہے وہ اچھی قسم کی ٹرین۔ با عمارت بوکینگام بعد از ظہر ہم باید ریتاتر بردیم، کہتا اور جو ہے وہ اس کالسکا پر بیٹھ کے ہم جو ہے وہ بکنگم پیلس جو ہے کی عمارت پر پہنچے۔ کب پہنچے؟ بعد از ظہر کے بعد ہم جو ہے وہ وہاں پہنچے۔ تیاتر بردیم، کہیں تیاتر موسوم بابر روایال است، کہتے کون سے تھیٹر پہنچے؟ اس تھیٹر پہنچے جس تھیٹر کا نام آپرا رائل تھیٹر ہے۔ سوار کالسکا شدہ بتیاتر رفتیم، اور کہتا ہے ہم جو ہے وہ کالسکا پر بیٹھ کے اس آپرا رائل تھیٹر کے لیے روانہ ہوئے۔ جمعیت زیادہ بود، کہتا ہے جب تھیٹر میں پہنچے تو وہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ خیابان نہارا چراغاں و زینت کردہ بودند، کہتا ہے راستوں کو چراغوں سے جو ہے وہ سجایا گیا تھا اور آراستہ کیا گیا تھا پھول پتیوں سے۔ چراغاں یعنی ان پہ چراغ جل رہے تھے، وزینت کردہ بودند، اور ان کو جو ہے وہ سجایا گیا تھا، یعنی راستے جو ہے وہ روشن بھی تھے اور سجے ہوئے بھی تھے۔ مردم حرامی کشیدند، اور لوگ ہپ ہپ ہرے چلا رہے تھے، لوگ جو ہے وہ ہپ ہپ ہرے چلا رہے تھے۔ تیاتر بسیار عالی مرتفع است، کہتا تھیٹر بہت بلند اور بہت ہی شاندار ہے۔ پنج تمبہ است، کہتا یہ تھیٹر جو ہے وہ 5 منزلہ ہے، پنج تمبہ 5 منزلہ ہے۔ بطلا کاری زیاد دارت، کہتا اور اس میں جو ہے وہ پھول پتیاں جو بنی ہیں وہ سونے کے پانی سے بنی ہیں۔ تلا کہتے ہیں سونے کو، نقرہ کہتے ہیں چاندی کو۔ تلا کاری زیاد دارت، سونے کا کام بہت زیادہ اس میں ہے۔ ام شب تمام بزرگاں و بادائیان انگلش اینجا برند، کہتا آج رات انگلش حکومت کے تمام بڑے بڑے لوگ اور مقتدر ارباب اقتدار یہاں موجود تھے۔ زنہا با لباسہ سینہ باز و انواع زینت و جواہر، اور ان کی خواتین بھی جو ہے وہ اپنے روایتی لباس میں اور جو ہے وہ زینت جواہرات یعنی جو ہے وہ جیولری وغیرہ پہن کے سج سنور کے وہاں آئی ہوئی تھیں۔ مرد با لباس رسمی در تمام این درجات نشستہ بودند و مجلس باز کوئے بود، کہتا اور جو مرد تھے وہ اپنے ٹریڈیشنل رسمی لباس میں
ان تمام جو ہے وہ منزلوں میں، یعنی 5 منزلیں جو تھیں، ان 5 منزلوں میں جو ہے وہ الگ الگ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجلس باز کوئی بود، اور جو مجلس تھی وہ بہت شاندار تھی۔ اب یہ جو حکایتیں میں پڑھانے جا رہا ہوں، یہ فارسی کے مشہور شاعر نثر نگار شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کی ایک کتاب ہے گلستاں اور بوستاں۔ تو گلستاں سے جو ہے وہ یہ انتخاب لیا گیا ہے جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس کا کئی کہانیاں اس میں شامل ہیں۔ پہلی کہانی میں آپ کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں۔ درویش مستجاب الدعوات در بغداد پدید آمد۔ درویش ہوتا ہے لفظ، یہ لگا دیا، اس کے معنی ہو گئے ایک درویش، ایک فقیر، ایک صوفی۔ مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں جو ہے وہ بڑی جلدی قبول ہو جاتی تھیں۔ در بغداد پدید آمد، کہتا کہیں سے بغداد میں آ گیا، بغداد میں آ گیا، ظاہر ہوا۔ حجاج ابن یوسف را خبر کرد، کہتا کس زمانے میں آیا؟ اب دیکھیں اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہ درویش جو ہے وہ جس کی دعائیں بہت جلدی پوری ہوتی تھیں وہ بغداد آیا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ 2 صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ یہ خاندان بنی عباس کا بہت ظالم بادشاہ تھا، بغیر خون تو جو ہے وہ بہائے سے چین ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں حجاج ابن یوسف را خبر کرد، حجاج ابن یوسف کو اطلاع دی گئی۔ بخاندش، تو جب اسے اطلاع ملی کہ ایک ایسا فقیر آیا ہوا ہے تو اس نے اس فقیر کو بلایا۔ وگفت، اور کہا، مراد دعائے خیر کن، اور یہ کہا کہ میرے لیے بھلائی کی دعا کرو۔ گفت خدایا جانش بستاں، تو اس درویش نے یہ کہا، خدایا اے پروردگار، اے اللہ، اے میرے معبود، جانش بستاں، اس کی جان جلدی سے لے لے۔ گفت، جیسے ہی حجاج ابن یوسف نے سنا تو اس نے پوچھا، یہاں کہا نہیں ہوگا، پوچھا، از بہر خدا این چه دعا است، کہتا خدا کے لیے یہ بتا کہ یہ کیسی دعا ہے۔ گفت این دعائے خیر است، تو اس درویش نے کیا کہا کہ یہ بھلائی کی دعا ہے۔ ترا، تیرے لیے، جملہ مسلمانہ نا را، اور تمام مسلمانوں کے لیے میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ، اے اللہ اس ظالم بادشاہ کی جو ہے وہ جان جلدی سے لے لے، تو یہ بھلائی کی دعا ہے، تیرے لیے بھی بھلائی کی دعا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی کی دعا ہے۔ گفت چگونا، حجاج ابن یوسف نے پھر سوال کیا، یہ کس طرح؟ گفت اگر بمیری خلق از عذاب تو برہند تو از گناہ، تو اس نے درویش نے جواب دیا، اگر بمیری، کہتا اگر تو مر جائے گا، خلق عذاب تو برہند، تو دنیا تیرے عذاب سے چھٹکارا پا جائے گی، و تو از گناہ، اور تو جو ہے وہ گناہوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اے زبردست دیر دست آزار، اے طاقتور، کمزور کو ستانا، گرم تاکہ بماند این بازار، کب تک یہ بازار جو ہے وہ کمزور کو ستانے کا گرم رہے گا۔ بچے کار آیدت جہاں داری، مردنت بہ کے مردم آزاری، کہتا ہے اس طرح کی حکومت کس کام کی جس میں جو ہے وہ کمزوروں کو ستایا جائے، تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے۔ مردنت بہ کے مردم آزاری، کہتا تو ہی بتا دے کہ مرنا بہتر ہے یا لوگوں کو ستانا بہتر ہے۔ اب یہ دوسری کہانی ہے، دیکھیں شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کی جو کتاب گلستاں ہے، اس میں انہوں نے زیادہ تر ایسے قصے کہانیاں جو ہے وہ جمع کیے ہیں جو ہمیں اخلاقیات کی ہی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ ہے سماج میں ایک طرح کی بہتری اور اچھائی کا ماحول پیدا کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ آوردان کے نوشیروان عادل را در شکارگاہ صید کباب می کرد۔ نوشیروان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بادشاہ تھا اسلام سے قبل کا، اور اس کی عدالت اور انصاف بڑا مشہور تھا۔
آوردان لائے ہیں، اب لائے ہیں ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا بیان کرتے ہیں کہ نوشیروان عادل را، کہ نوشیروان عادل کے لیے در شکارگاہ میں سید کباب می کرد، ایک شکار بھونا جا رہا تھا، نمک نبود۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شکار ہے تو وہ جو ہے وہ جاندار کا ہی ہے، نان ویج ہے، اور نان ویج بغیر نمک کے اور مرچ مسالے کے جو ہے وہ آپ کو پتہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں اس شکار بھونا جا رہا تھا لیکن اس شکار کے لیے نمک نہیں تھا۔ غلام را بروستہ دوانیدن تا نمک آرد، غلام ایک غلام کو، ایک نوکر کو، بروستہ گاؤں کی طرف، دوانیدن دوڑایا، تا نمک آرد تاکہ وہ وہاں سے گاؤں سے نمک لے آئے۔ نوشیرواں گفت، کہتے ہیں جب وہ غلام جا رہا تھا نمک لینے کے لیے گاؤں کی طرف تو اس سے نوشیروان نے کہا نمک بقیمت بستاں تا بے رسی نہ شود۔ اب یہ رسمی لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، میم جو ہے وہ فالتو ہے۔ کہتے ہیں نوشیروان نے اس سے کہا کہ نمک بقیمت بستان، کہ نمک کو قیمت دے کے، اجرت دے کے حاصل کرنا، تا بے رسی نہ شود تاکہ ظلم نہ ہو، ودہ خراب نہ گردد اور گاؤں اجڑے نہیں، برباد نہ ہو۔ گفتند ازیں قدر خلل زائد، تو لوگوں نے جو شکاری گاہ میں جو ہے وہ اس کے وزیر تھے، مصاحبین تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس سے کہا کل اتنی معمولی سی چیز سے اتنا بڑا نقصان۔ گفت، تو اس نے جواب دیا بنیاد ظلم اول در جہاں اندک بوداست، کہ ظلم کی بنیاد، اتیاچار کی بنیاد، شوشن کی بنیاد دنیا میں پہل بہت تھوڑی تھی۔ ہار کے آمد آمزید کرد تا بدی غایت رسید، کہتا جو دنیا میں آیا اس نے اس کو اور بڑھایا، اور یہاں تک کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ آج دنیا جو ہے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ ایک قطعہ ہے جس میں پھر ایک نصیحت ہے، کہتے ہیں اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبے ایک سیب، ز باغ رعیت رعایا کے باغ سے، ملک بادشاہ، کہتا اگر بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک سیب کھا لے، برآورند غلامان او درخت ازبیخ، تو کہتا اس کے نوکر، اس کے لشکری، اس کے فوجی، اس کے خادم کیا کریں گے؟ پورا درخت کو جڑ سے اکھاڑ لائیں گے۔ کہتا بادشاہ تو ایک سیب کھائے گا اور اس کے نوکر جو ہے وہ پورا درخت جڑ سے اکھاڑ لیں گے۔ آج ہمارے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ اربابان اقتدار ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھرسٹ ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو سبارڈینیٹ ہیں وہ بھی بھرسٹ ہیں۔ پوری ویوستھا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ بغیر رشوت دیے ہوئے ہوتا ہی نہیں ہے۔ بنیم بیضاں کے سلطان روا دارد، زنند لشکریانش ہزار مرغ بسیق، کہتا اگر آدھے انڈے کے برابر، نیم مانے آدھا، بنیم بیضا، بیضا مانے انڈا، آدھے انڈے کے برابر بھی سلطان اپنے لیے جو ہے وہ جائز کر لے، آدھے انڈے کو بھی ظلم کے ساتھ سلطان اگر جائز کر لے، بغیر قیمت دیے کھا لے آدھا انڈا بھی، تو کیا ہوگا؟ زنند لشکریانش ہزار مرغ بسیخ، تو کہتا اس کے فوجی جو ہے وہ ہزاروں مرغ کو جو ہے وہ سیخ پر بھون کے کھا جائیں گے، اتنا ظلم جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ صیاد ضعیف را ماہی قوی بدام افتاد، کہتا ہے ایک کمزور شکاری کے دار میں، صیاد مانے شکاری، ضعیف مانے جو ہے وہ بڈھا، کمزور، ناتواں، ماہی قوی، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، طاقتور مچھلی، بدام جال میں، افتاد پڑی۔ اب یہاں پھنسی کہیں گے، اردو کا ترجمہ جو ہے وہ پھنسی ہوگا، پڑی نہیں ہوگا۔ طاقت حفظ آن داشت، کہتا وہ کمزور شکاری اس کو پکڑنے کی اور جو ہے وہ محفوظ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ماہی برو غالب آمد، کہتے ہیں مچھلی اس پر جو ہے وہ غالب آ گئی، حاوی ہو گئی۔ ودام از دستش در ربود، اور جال کو اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ جھٹکا دے کے کھینچ لے گئی۔ دیگر سیاداں درے خوردن و ملامتش کردن، کہتے ہیں دوسرے شکاریوں نے
اس کو برا بھلا کہا، در خوردن افسوس اور برا بھلا کہنا، وہ ملامتش کردن اور اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہا، ملامت کی، کہ چنی سیدے در دامت افتاد، کہ اس طرح کا بڑا شکار تیرے جو ہے وہ جال میں پھنسا، وہ نہ دانستی نگاہ داشتن، اور تو اس پہ جو ہے وہ نظر نہیں رکھ پایا، یعنی اس شکار کو اپنے قابو میں نہیں کر پایا۔ گفت اے برادراں چے تواں کر، تو اس نے کہا اے بھائیو میں کیسے کرتا، مرا روزی نہ بود، کہتا وہ میری روزی نہیں تھی، و اورا ہم چنی روزی ماندہ، کہتا اور اس کی اسی طرح روزی باقی تھی کہ وہ میرے جال کو لیے جو ہے اس مندر میں اور دریا میں گھومتی پھرتی رہے اور اپنی روزی حاصل کرتی رہے، میری روزی نہیں تھی کہ میں اس کو جو ہے وہ جال کے سمیت کھینچ لیتا اور لے آتا۔ بس جناب شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے کچھ اور کہانیوں کے ساتھ شیخ مصلح الدین سعدی کی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔